السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ ثم راح فی الساعۃ الاولى فکأنما قرب بدنۃ الی آخر الحدیث۔ یہ حدیث جس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں حضور پاک علیہ السلام نے جمعے کے دن کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور جمعے کے دن جلدی مسجد میں جانے کی فضیلت خاص طور سے بیان کی گئی ہے۔ جمعے کے دن کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق بہت سی حدیثیں ہیں۔ خود قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے سورت الجمعہ کے نام سے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کے تعلق سے کچھ ہدایات جو ہے بیان فرمائی ہے۔ جمعے کے دن کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ جمعے کی وجہ سے، جمعے کی نماز کی وجہ سے جمعے سے لے کر جمعے تک کے یعنی ایک ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جمعے کی تاریخی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس وقت جو ہے ہمیں ان تمام پہلوؤں پر گفتگو نہیں کرنی ہے، بلکہ جو خاص پہلو وہ یہ ہے کہ حدیثوں میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ جمعے کے دن آدمی جلدی سے جلدی مسجد جانے کی کوشش کرے، اور مختلف حدیثیں اس سلسلے میں ہیں۔ جو حدیث ہم نے یہ پڑھی آپ کے سامنے، ایک ٹکڑا اس کا پڑھا ہے، اس میں بھی جو ہے یہی بات بیان فرمائی گئی ہے۔ لیکن آج ہو کیا رہا ہے؟ آج ہو یہ رہا کہ ہم نے جمعے کی نماز کو بالکل ظہر جیسا بنا رکھا ہے۔ ہمیں الحمدللہ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو جمعے کی اہمیت سمجھتے ہیں اور جمعے کی فضیلت سمجھتے ہیں، جمعے کا ثواب جو ہے حاصل کرنے کے متمنی رہتے ہیں، مشتاق رہتے ہیں۔ ایسی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو بہت پہلے جو ہے مسجد پہنچ جاتی ہے، اذان سے پہلے مسجد پہنچ جاتی ہے، اور ذکر و اذکار وغیرہ میں جو ہے وہ لوگ لگے رہتے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جس نے جمعے کی اس اہمیت کو بالکل ہلکا کر دیا ہے، جس کی نظر میں جمعے کی گویا کہ کوئی ویلیو نہیں رہ گئی ہے۔ جمعے کو انہوں نے بالکل ظہر کی طرح سمجھ رکھا ہے، جیسے ظہر میں آدمی بس جماعت سے پہلے پہنچے، سنتیں پڑھے اور اس کے بعد جو واپس آ جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ظہر کو بھی جمعے کو بھی بنا رکھا ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیے کہ وہ اس وقت مسجد پہنچتے ہیں جب امام خطبہ شروع کر چکا ہوتا ہے، بلکہ بہت سے لوگ تو اس وقت پہنچتے ہیں جب امام خطبہ ختم کر رہا ہوتا ہے، اور بعض بد نصیب تو ایسے ہوتے ہیں جو خطبہ ختم ہونے کے بعد جب تکبیر ہو رہی ہوتی ہے یا اس کے بھی بعد پہنچتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کچھ لوگوں کے ساتھ مجبوری ہو سکتی ہے کہ وہ کہیں سفر سے واپس آئے، اچانک سے مسجد پہنچے تو ان کو مطلب جو ہے خطبہ ملا، یا خطبہ بھی نکل چکا تھا، یا ایک آدھ رکعت بھی نکل چکی تھی۔ ایسے لوگ تو بہت کم ہیں، ہم ان معذوروں کی بات نہیں کر رہے ہیں جن کے ساتھ مجبوری میں ایسا ہوا ہے، جو کسی سفر وغیرہ سے یا کسی مجبوری سے، کسی ضرورت سے جو ہے اس طرح کی کسی الجھن میں پھنس گئے تھے اور وہ ایسے وقت میں پہنچے۔ ظاہر بات ہے اللہ سب کے حالوں کو، سب کے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جو جان بوجھ کے لیٹ کرتے ہیں، جو جان بوجھ کے دیر سے جاتے ہیں، اور انہوں نے اس کو معمول بنا لیا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ جو ہے جمعے کی اذانیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد بھی دکانیں بند نہیں کرتے ہیں، خرید و فروخت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، حالانکہ قرآن پاک میں جمعے کی اذان کے بعد جو ہے خرید و فروخت کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، بالکل اس کو جو ہے ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو ہے جمعے کی اذانوں کے بعد بھی جو ہے خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں جس محلے میں آپ کو نماز پڑھنی ہے، جس مسجد میں آپ کو نماز پڑھنی ہے، اس مسجد میں جب اذان ہو جائے تو پھر اپنی دکانیں بند کر دینا چاہیے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھی جمعے کے دن جو ہے آدمی بہت پہلے، اذانوں سے بھی کافی پہلے جو ہے اپنی دکان بند کر دے، اپنا کاروبار بند کر دے، اور اس میں مطلب جمعے کی تیاری میں لگ جائے، غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو وغیرہ لگائے۔ پھر کچھ صورتیں جو بتائی گئی ہیں جمعے کے دن پڑھنے کے لیے، خاص طور سے سورہ کہف ہے، اس کی تلاوت کرے، اور جو ذکر و اذکار ہیں، دعائیں ہیں، اس طرح کی چیزوں میں لگ جائے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ نماز سے، اذان سے کافی پہلے آدمی جمعے کی تیاریوں میں مشغول ہو جائے اور جمعے کی عبادتوں میں اپنے آپ کو لگا لے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد ایسی ہو رہی ہے جو بالکل عین ٹائم پہ مسجد جاتی ہے اور بالکل سلام پھیرتی واپس نکل آتی ہے۔ تو یہ جمعے کی جو اہمیت ہے یہ ہم نے گویا کہ بہت ہلکی سمجھ رکھی ہے، بہت معمولی سمجھ رکھی ہے۔ ہماری نظروں میں، ہمارے ذہنوں میں جمعے کی اہمیت اور فضیلت گویا کہ بالکل غائب ہو چکی ہے ہمارے ذہنوں سے۔ تو اس پر تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں حضور پاک علیہ السلام کیا فضیلت بیان فرماتے ہیں جمعے کے دن جلدی پہنچنے کی، وہ ذرا سنیے۔ اور اس کے علاوہ ایک دو حدیثیں اور بھی ہیں، ان میں بھی حضور پاک علیہ السلام نے جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن جنابت والا غسل کیا، پھر وہ بالکل پہلی گھڑی میں مسجد پہنچ جائے تو وہ ایسا فکانما قرب بدنۃ، جیسے اس نے اونٹ کی قربانی پیش کی ہو اللہ کے راستے میں،
اور ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، اور جو اس کے بعد دوسری گھڑی میں پہنچے مسجد میں تو فکانما قرب بقرۃ، تو یہ ایسا جیسا کہ اس نے گائے کی قربانی پیش کی ہے۔ اور ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، اور جو تیسری گھڑی میں پہنچے جو مسجد کے اندر فکانما قرب کبشا اقرن، یہ ایسا جیسا کہ اس نے سینگوں والا مینڈا قربان کیا ہو۔ اور ومن راح فی الساعۃ الرابعہ، اور جو چوتھی گھڑی میں پہنچے تو یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے قرب دجاجۃ، مرغی کی قربانی پیش کی ہو۔ اور ومن راح فی الساعۃ الخامسہ فکانما قرب بیضۃ، اور جو پانچویں گھڑی میں پہنچا مسجد کے اندر تو یہ ایسا جیسا کہ اس نے اللہ کے راستے میں انڈے کو پیش کیا ہو، انڈے کی قربانی پیش کی ہو، یعنی انڈے کا صدقہ پیش کیا ہو۔ اب دیکھیے جو پہلی گھڑی میں پہنچ رہا ہے، یعنی جو پہلے اس میں پہنچ رہا ہے، پہلے مرحلے میں، پہلے وقت میں، تو گویا کہ اب ہم وقت کے اعتبار سے تو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن گویا کہ 5 ٹائم طے کر دیے گئے اللہ تعالیٰ نے اپنے اعتبار سے، 5 گھڑیاں 5 ٹائم طے کر دیے ہیں۔ اب جو پہلی گھڑی میں پہنچ رہا ہے، اب جتنے لوگ بھی پہنچ رہے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں اونٹ قربان کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے دوسری گھڑی میں پہنچ رہے ہیں، یعنی ان لوگوں کے بعد پہنچ رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں قربانی گائے کی قربانی پیش کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے مینڈے کی قربانی، پھر اس کے بعد مرغی کی قربانی، اور پھر اس کے بعد انڈے کی قربانی، یعنی انڈے کے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو کس طرح درجہ بدرجہ ثواب کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو جتنی زیادہ پہلے پہنچے گا اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کل باب من ابواب المساجد یوم الجمعۃ ملکان یکتبان الاول فالاول، کہ جمعے کے دن مسجد کے ہر دروازے پر 2 فرشتے موجود رہتے ہیں جو ہر پہلے آنے والے کا نام لکھتے رہتے ہیں کہ پہلے کون آیا، اس کے بعد کون آیا، اس کے بعد کون آیا، تو وہ لکھتے رہتے ہیں کہ پہلے کون آیا اور بعد میں کون آیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ فضیلت بیان فرمائی کہ جو پہلے آئے گا اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب، پھر اس کے بعد جو آئے گا اس کو گائے قربان کرنے کا ثواب، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ طُوِّيَتِ الصُّحُفُ، پھر جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو پھر یہ فرشتے جو ہے اپنے رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں، پھر گویا کہ کسی کا نام نہیں لکھتے۔ اسی بات کو دوسری حدیث میں اس طرح کہا گیا ہے کہ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضْرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، پھر جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے اپنے حجرے سے یا اپنی جگہ سے اٹھتا ہے تو اسی وقت فرشتے بھی جو ہے اس کا خطبہ سننے کے لیے، اس کا ذکر سننے کے لیے جو ہے حاضر ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں۔ پتہ ہی چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جمعے کے دن کی حاضری ان لوگوں کے لیے لکھی جائے گی جو کم سے کم اس وقت تک تو پہنچ جائیں جب خطبے کی اذان شروع ہو رہی ہے۔ اگر کوئی خطبے کی اذان سے پہلے نہیں پہنچا، یعنی امام جب اپنی ممبر پہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، اس سے پہلے اگر کوئی نہیں پہنچا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی جمعے کی حاضری گویا کہ لکھی نہیں جائے گی۔ وہ جمعہ پڑھے گا تو یقیناً فرض ادا ہو جائے گا اور اس کے اوپر سے جو ذمہ داری ہے وہ ختم ہو جائے گی جمعے کی، لیکن جو ایک فضیلت ہے، جو ایک ثواب ہے، اسپیشلی جمعے میں نماز پڑھنے کا، جمعے کی نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ اس سے محروم رہے گا۔ اور گویا کہ اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں، یہ مانا جائے گا جیسے اس نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، اس نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو اس لیے ہم جو لاپرواہی دکھا رہے ہیں اس تعلق سے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، جمعے کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہماری مسجد میں جو امام صاحب تقریر کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، ہم اس سے بھی پہلے پہنچیں، بلکہ جو پہلی اذان ہوتی ہے اس سے بھی ہم کافی دیر پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد جو امام کی تقریر سنیں، خطبہ سنیں، تو اس سے ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو جو تھوڑی دیر آدھا ایک گھنٹہ میں مسجد میں گزارنے کا موقع ملے گا، اس سے انشاءاللہ ہماری جو روحانیت ہے، جو دل کا جو حال ہے، اس میں انشاءاللہ جو ہے انقلابی تبدیلی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔